اور جو بات سنی جائے اللہ کے تاثر اور اس کے دھیان کے بغیر وہ اندر غفلت پیدا کرتی۔ میرے مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ضلع مظفر نگر میں قصبہ ہے جھنجھانا، وہاں کے رہنے والے تھے اور بہت ہی ولی صفت آدمی تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ گرد و نواح میں ان کا شہرہ ہو گیا اور لوگ ان کی زیارت و ملاقات کے لیے اور ان سے دعائیں کرانے کے لیے آنے جانے لگے۔ مولانا زیادہ مقبولیت سے گھبراتے تھے تو وہاں سے سفر کر کے دہلی تشریف لے آئے، اور یہ مسجد بننے والی یہ ایک نواب صاحب تھے، وہ ان کی بنائی ہوئی تھی، اور اس مسجد کے ساتھ جہاں آج ہال بنا ہوا ہے وہاں ان کا بنگلہ بنا ہوا ہے، اس واسطے اس کو بنگلے والی مسجد کہتے ہیں۔ وہ نواب صاحب بادشاہ کی سسرال کے لوگوں میں سے تھے، تو وہ وہاں رہا کرتے تھے، اس واسطے اس کو مسجد بنگلے والی کہتے ہیں۔ تو حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسجد کی خدمت اپنے ذمہ لے لی اور گمنامی کی زندگی گزارنے لگے۔ انقلاب آیا، ملک انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا، لوگوں کے خلاف مقدمات دائر ہوئے، تو یہ مرزا ثریا جہاں بادشاہ کی سسرال کے لوگوں میں سے تھے، ان کے خلاف بھی مقدمہ دائر ہوا، اور اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو پھانسی دی جاوے اور ساری زمین جائیداد ان کی ضبط کر لی جاوے۔ اس حکم کے بعد وہ بہت گھبرائے، مارے پھرے جگہ جگہ لوگوں سے دعائیں کراتے ہوئے اور سفارشیں اٹھاتے ہوئے۔ ایک مجذوب نے کہا، ارے کہ کہاں مارا پھرتا ہے، اپنی مسجد کے ملا سے مل لے، ان کے پیر پکڑ لے۔ تو نواب ثریا جہاں صاحب تشریف لائے اور آتے ہی مولانا کے پیروں میں پڑ گئے اور پیر پکڑ لیے۔ مولانا حسن کہہ رہے ہیں کہ جی نواب صاحب کیا بات ہے، لیکن وہ کسی طرح چھوڑنے کو تیار نہیں، اور انہوں نے عرض کیا کہ حضرت دعا فرما دی۔ تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دعا تو میں کر لوں گا، لیکن جتنی تمہاری زندگی غلط ہے اس پر سچے دل سے توبہ کرو۔ ان کے ہاں گانا بجانا، رنڈی بھڑوے، شراب کباب ساری چیزیں موجود تھی، تو انہوں نے سچے دل سے توبہ کی اور سب کو چلتا کر دیا۔ تو یہ کہا ہے کہ تھوڑے دن کے بعد حضرت مولانا نے ان کے لیے دعا فرمائی، تو تھوڑے دن کے بعد یہ اطلاع ملی کہ ان کو پھانسی تو نہیں دی جائے گی، لیکن زمین اور جائیداد ان کی سب ضبط کر لی جائے گی۔ لیکن پھر اور دعائیں ہوتی رہی، توجہات ہوتی رہی، تو بالکل یہ فیصلہ ہو گیا اور وہ بے قصور ثابت ہو گئے، اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ نہ پھانسی دی جائے گی اور نہ زمین جائیداد ان کی ضبط ہو۔ تو اس مسجد کی خدمت کرتے رہے حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت تنہائی کی جگہ تھی، اب تو چاروں طرف عمارتیں بن گئی، رات کو ڈر لگتا تھا، اجاڑ بیابان ہوتا تھا۔ ہمارے میوات کے لوگ
دلی میں محنت مزدوری کے واسطے آیا کرتے تھے اور آتے جاتے وہاں مڑ جاتے. حضرت مولانا دریافت فرماتے بھائی کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کہاں جا رہے ہو, کیا بات ہے؟ تو اپنا حال احوال بیان کرتے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی تم ہمارے پاس ہو اور ہم تمہیں پڑھاوے, دین کا علم سکھاوے, قرآن پڑھاوے اور تمہارے کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیں. تو راضی ہو گئے کہ سبحان اللہ, ہمیں اور کیا چاہیے. چنانچہ ایک مکتب کی شکل بن گئی اور میوات سے ایک جوڑ اور تعلق پیدا ہو گیا حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. جب ان کا وصال ہو گیا تو ان کے بڑے بیٹے حضرت مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ امام بنے اور مسجد کے خادم بنے. انہیں بھی تعلق میواتیوں سے ہو گیا تھا, باپ کے شاگرد تھے اور خود ان کے اپنے شاگرد تھے. میوات کے انہوں نے سفر کیے اور مسجدیں بنانے کا شوق تھا. چنانچہ کئی گاؤں کے اندر انہوں نے مسجدیں بنوائی اور یہ تعلق رب اور مضبوط ہوتا چلا گیا. جب مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرض وفات میں تھے تو حضرت مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی عادت کے واسطے اور ان کی خدمت کے واسطے سہارنپور سے آئے ہوئے. حضرت مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہاں معین مدرس کے طور پر ہو گئے تھے, چھوٹے مدرس بنا دیے گئے. تو دہلی والوں نے جب یہ دیکھا کہ بھائی مولانا محمد صاحب تو چل بسے, اب اس مسجد کی خدمت کے واسطے کوئی ہونا چاہیے, تو انہوں نے مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت ہم تو آپ کو نہیں جانے دیں گے, آپ کے باپ کی, آپ کے بھائی کی مسجد ہے اور یہ مدرسہ ہے, اس کی دیکھ بھال کے لیے آدمی چاہیے اور آپ سے بہتر اور بڑھیا آدمی کون ہو سکتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں تو ایسا آزاد نہیں ہوں کہ یوں ٹھہر جاؤں, میرے شیخ ہیں, میرے استاد ہیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور, ان سے اجازت ہوگی تو میں ایسا کر سکتا ہوں. چنانچہ درخواست کی گئی حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ صاحب اس مسجد اور اس مدرسے کی دیکھ بھال کے لیے کسی آدمی کی ضرورت ہے. تو عارضی طور پر حضرت مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس مسجد میں چھوڑ دیا گیا. حضرت ماشاءاللہ خدمت فرماتے رہے, تعلیم کا عجیب انداز تھا حضرت کا, خوب وہاں سے پڑھاتے تھے. اگر غلط پڑھ دیا طالب علم نے تو ہو, اور اگر صحیح پڑھ دیا تو ہاں. مشغلی بتلاتے نہیں تھے, 80 طالب علم آپ کے پاس ہوتے تھے, سب کو پڑھاتے تھے اور بس خوب آتے پڑھاتے تھے. سارا مطالعہ نکال کر لانا اور یاد کرنا یہ وہ سب انہیں کے ذمہ ہوتا. تو عجیب استعداد کے بچے پیدا ہو رہے تھے اور پھر ان کی پاکیزہ صحبت, تربیت بھی عجیب و غریب ان کی ہو رہی. اس زمانے کے طالب علم تھے, مجھے یاد ہے مولوی یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے میں ایک میوات کے, تو ہمارا غالباً مولوی طلحہ صاحب بیمار ہوئے اور بہت بیمار ہوئے, ایسے کہ بچنے کی امید نہیں. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولوی یونس کو بلایا اور یہ فرمایا کہ مولوی یونس سمجھ لے اس بات کو, اگر یہ بچہ مر گیا تو تیری کھال اڑا دوں.